اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت مریم کو آزمائش میں ڈالا، ٹھیک ہے، آج کل کی کوئی عورت اس کے بارے میں کیا سوچ سکتی ہے؟ اس طرح کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے؟ دیکھیں، ایک بندہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہم پہ الزام لگا رہا ہو نا کہ یہ کام تم نے کیا ہے ہماری کسی عورت پر یا ہم پر یا اس طرح کا کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دلائل کی حد تک ہم غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ تو خود سوچیں کہ حضرت مریم کے ساتھ کیسا ان پہ ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ رو رہی تھی اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آج ہم ان کا قرآن کے اندر ذکر ہے، آج ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے واقعات سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا اور پھر وہ جنتی خاتون ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ نے منزل کو پانا ہے، اگر آپ نے ڈپریشن سے چھٹکارا پانا ہے، پریشانی سے دور ہونا ہے، اگر آپ یہ جو ایگزائٹی جیسی آج کل ہمارے نوجوان کے اندر یہ بیماری آ چکی ہے، اگر ہم نے اس سے چھٹکارا پانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار 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 فرما دیا کہ صبر کرو، صبر کرو، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اس کو بشارتیں دے دو، اس کو خوشخبری دے دو، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، بشارت دے دو ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر فإن مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ سے ایسے دعا کی تو ہماری قبول ہو جائے، میں نے تو جی 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا کی، میں نے درود پاک پڑھ کے دعا کی، میں نے قرآن پڑھ کے دعا کی، میری قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا ہمیں نہیں سوچنا، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکل جائیں جس کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی بات یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آج آپ پر کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے مومن بندے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی عام بندہ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی غم سے، کبھی مال کے کم ہونے سے، کبھی فروٹ کے کم ہونے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور پھر فرمایا جو ان حالات میں وبشر الصابرین، صبر کر گیا، بشارت دے دو پھر اس کو۔ تو اس لیے قرآن پاک میں کئی مرتبہ، ٹھیک ہے، کئی مرتبہ صبر 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 کرو، صبر کرو، صبر کرو اس کا آیا ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ جو بندہ صبر نہیں کرتا نا جی، اس کو سکون نہیں ملتا، دنیا کے کسی شعبے میں سکون نہیں ملتا اس کو۔ اگر وہ آخرت کے بارے میں سوچے پھر اس کو سکون نہیں ملتا، اگر دنیا کے بارے میں سوچے پھر اس کو سکون نہیں ملتا، اگر اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن جب آپ صبر کریں گے تو پھر آپ اصلی مقام کو پہنچیں گے۔ آج کا جو میرا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ میرے دوستو، آپ صبر کریں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں تو صبر کرنا سیکھیں، قرآن کی وہ آیتیں نکالیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے صبر کا کہا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔